السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم سی بی ایس ای دہم جماعت کی ایک نظم کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے حقیقت حسن۔ حقیقت حسن یہ نظم اردو کے مشہور و معروف شاعر ڈاکٹر علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ہے۔ علامہ اقبال کی پیدائش سیالکوٹ میں ہوئی اور ان کی وفات لاہور میں ہوئی۔ علامہ اقبال ایک فطری شاعر تھے اور وہ ایک ایسا شاعر تھا جس نے شاعری کو پیغام کا ذریعہ بنایا، جس کو ایک ایسا شاعر بھی کہا جاتا ہے جو خالصتاً نظم کا شاعر تھا۔ حالانکہ اقبال نے کئی غزلیں بھی لکھی ہیں۔ ان کی فکر میں حرکت و عمل کا فلسفہ ملتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں فلسفہ خودی کو ایک خاص مقام، ایک خاص حیثیت حاصل ہے۔ اقبال کی مذہبی فکر بھی ان کی شاعری کا اہم جز ہے۔ مغرب کی ذہنی غلامی سے آزادی کے خیالات ان کے یہاں نمایاں طور پر ملتے ہیں۔ اقبال کی یہ نظم جس کا آج ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، حقیقت حسن، جس میں اقبال نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دنیا ایک بے ثبات عالم ہے، ختم ہونے والی دنیا ہے، اور دنیا کی بے ثباتی کو یہ بیان کرتی ہے۔ سب سے پہلے میں اس نظم کو پڑھوں گا، اس کے بعد ہم اس کی وضاحت اور تشریح ایک کے بعد دیگر کریں۔ اس میں کل 7 اشعار ہیں، یعنی کل 14 مصرعوں پر مشتمل یہ نظم ہے۔ خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا۔ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا۔ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جو نمود اس کی، ہوئی ہے رنگ تغیر سے جو نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی۔ سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتاتی زمین کے محرم کو۔ بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، گلی کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے۔ چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سو ہوا گیا، شباب سیر کو آیا تھا سو ہوا گیا۔ عزیز طلبہ، اقبال کی شاعری کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک فطری شاعر تھے، اور دوسری چیز یہ کہ اس شاعر کی دوسری جو سب سے بڑی خوبی ہمیں اس نظم کے اندر نظر آتی ہے وہ یہ کہ وہ شاعر ایک ایسا شاعر تھا جس نے اپنی شاعری میں ایک ڈرامائی انداز دیا، ایک ڈرامیٹک ماحول اس نے بنایا جس سے شاعری کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ تو یہ شاعری کی ایک ایسی نظم ہے، شاعر کی ایک ایسی نظم ہے جس کو ڈرامائی انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اقبال نے کیا بات اس نظم کے اندر بیان کی ہے اور کس انداز سے کی ہے۔ حسن، جس کو انگلش میں بیوٹی کہتے ہیں، کسی نے کہا کہ حسن کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ حسن کسی ترتیب کا نام حسن ہے۔ ناک، نقشہ، کان، آنکھیں خوبصورت ہے، ترتیب میں ہے، یہ حسن ہے۔ کسی نے کہا کہ کوئی اچھے سے جمی ہوئی شے حسن ہے۔ اگر یہ حسن ہے
تو پھر آپ ان ستاروں کو کیا کہیں گے جو آسمان میں بکھرے پڑے ہیں، جن کے پاس نہ کوئی ترتیب ہے نہ کوئی سلیقہ ہے، لیکن باوجود اس کے وہ حسین ہے۔ تو حسن چیزوں میں نہیں ہے، حسن انسان کی دیکھنے والی آنکھ میں ہوتا ہے۔ تو یہ حسن جو ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ تو حسن ہر چیز میں موجود ہے، صرف دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے۔ حسن ستاروں میں ہے، حسن پہاڑوں میں ہے، حسن چاند ستاروں میں ہے، حسن انسان میں ہے، حسن پیڑ پودوں پھولوں چرندوں پرندوں یہاں تک کہ گھاس اور تنکوں میں بھی حسن ہے۔ لیکن حسن اللہ تعالیٰ نے انتہائی خلیل رکھا ہے، انتہائی مختصر رکھا ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں جوانی کا عرصہ جو بہت ہی حسین اور قیمتی ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ ایک پھول ہے، کلی سے پھول بنا، پھول سے کچھ دیر کے بعد مرجھا گیا تو وہ اس کا جو کھلنے کا جو شباب کا وقت ہوتا ہے وہ بہت قلیل ہے۔ ایک چاند ہے، آسمان میں اٹھا کر دیکھو، سر کو اٹھا کر دیکھو تو آپ کو چاند نظر آئے گا، اس چاند کے اندر بھی خوبصورتی بہت مختصر، وہ بالکل بدر کے وقت آپ دیکھیں گے کہ بالکل شباب پر ہوتا ہے، جس کو ہم چودھری کا چاند کہتے ہیں، پھر وہ تغیر پذیر ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بالکل آسمان سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو حسن کا ایک مختصر وقفہ ہوتا ہے، اور حسن کو یہ شکایت اللہ سے رہی ہے کہ اس نے اتنا مختصر عرصہ اس کی زندگی میں کیوں دیا، اس کو لازوال کیوں نہیں بنایا؟ جب وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے، اتنا جمیل ہے حسن، تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیوں عطا کیا گیا؟ یہ اس کا ایک سوال تھا، اور اس نے اس سوال کو خدا کے سامنے رکھا کہ اے خدا، تو نے مجھے لازوال کیوں نہیں کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں بنایا؟ تو ایسا ہی سوال اس نظم کے اندر سے اقبال نے ڈرامائی انداز میں پیش کیا۔ حسن خدا سے سوال کر رہا ہے، خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا۔ لازوال، زوال کہتے ہیں انگریزی میں فال کو، گر جانا، ختم ہو جانا۔ تو حسن سوال کر رہا ہے اللہ سے کہ اے خدا، تو نے مجھے لازوال کیوں نہیں بنایا، تو نے مجھے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا کیوں نہیں بنایا؟ جب میں اتنا حسین ہوں، جمیل ہوں، خوبصورت ہوں، تو پھر تو نے مجھے پائندہ کیوں نہیں رکھا، ہمیشہ قائم رہنے والا کیوں نہیں بنایا؟ تو سنیے بغور کہ خدا کی طرف سے کیا جواب ملا حسن کو، اور وہ جواب پوری دنیا کے لیے عبرت ہے، ہر انسان کو اس سے عبرت لینے والی بات ہے۔ ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا۔ کیا جواب ملا؟ تصویر خانہ ہے دنیا۔ کیا ہے؟ تصویر خانہ، یہ اردو میں اب استعمال نہیں ہوتا لفظ، ہم اس کو انگریزی میں بہت زیادہ استعمال کرنے لگ گئے ہیں، یعنی کہ ایک البم ہے۔ تصویر خانہ، فوٹوز کا جو البم آتا ہے اسے کہتے ہیں تصویر خانہ۔ یہ دنیا تصویر خانہ ہے، بس ایک چیز تصویر دیکھنی ہے، پلٹا دوسری، اب دوبارہ اس کو دیکھنا نہیں ہے۔ یہاں آنا جانا ایک چکر، ایک سرکل لگا ہوا ہے، یہ البم میں صفحات بڑھتے جا رہے ہیں، بس یہ تصویر خانہ ہے۔ آپ ایک بار نظر آ گئے دنیا میں، پھر ایک بار پلٹ گئے تو دوبارہ نظر نہیں آئے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے خدا کی زبانی ایک تمثیلی انداز میں، کیا کہہ رہا ہے شاعر کہ جواب ملا خدا کی طرف سے کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے دنیا۔ شب یعنی رات، دراز لمبی، عدم جو کبھی نہ ختم، ایک ایسی رات کی کہانی ہے یہ دنیا جو کبھی نہ ختم ہونے والی رات ہے، طویل رات کا قصہ ہے یہ۔ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جو نمود اس کی، نمود اردو کا ایک لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں نشان، نمود نشان، علامت۔ تو یہاں شاعر کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ ہوئی ہے رنگ تغیر سے جو نمود اس کی، رنگ تغیر، حسن جو تو بدل رہا ہے، تیرے اس بدلاؤ میں ہی تیری علامت چھپی ہوئی، تیرے بدلاؤ میں ہی تیری علامت چھپی ہوئی ہے، تیرا نشان اسی میں چھپا ہوا ہے۔
وہی ہنسی ہیں، حقیقت زوال ہے جس کی. اور سب سے حسین وہ ہے، سب سے خوبصورت وہ ہے جس کے اندر تبدیلی ہے، جس کے اندر تغیر ہے، جس کے اندر بدلاؤ ہے. اور جو بدلاؤ نہیں رکھ سکتا، جو اپنے آپ کو بدلنے کی طاقت نہیں رکھ سکتا، وہ حسن سے مالا مال نہیں ہو سکتا. ایک عورت ہے، بڑی حسین ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہے گی. وہ وقت کے حساب سے بدل جائے گی، وہ تبدیل ہو جائیں گی. ایک پھول ہے، بڑا حسین ہے، جمیل ہے، وہ مرجھا جائے گا. تو یہی اس کا حسن ہے، یہی اس کی باقیت ہے. ایک پھول ہے، اگر وہ سدا کے لیے خوبصورت رہے مرجھائے نہیں. ایک عورت ہے، سدا کے لیے حسن اور خوشنما نظر آئے تو یہ اس کا حسن نہیں ہے، وہ حسن وہاں پر ختم ہو جائے گا. تو خدا کی طرف سے جواب ملا کہ تمہاری تبدیلی ہی تمہارا حسن ہے. حقیقت میں یہی حسن ہے. کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر میں سن. میں نے ابھی کہا کہ اقبال نے ڈرامیٹک انداز میں، ڈرامائی انداز میں اس نظم کو پیش کیا ہے اور بتایا کہ جب خدا کی اور حسن کی یہ بات ہو رہی تھی، حسن نے خدا سے شکایت کی کہ مجھے لازوال کیوں نہیں بنایا. خدا نے جواب دیا کہ تمہاری تبدیلی، تمہارا تغیر ہی تمہارا حسن ہے. تو یہ گفتگو سن لیا آسمان میں، چاند نے، قمر نے. کس نے سن لیا؟ قمر نے. قمر یعنی چاند. کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی. اقبال کا انداز. کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی. فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی. فلک، آسمان، پورے آسمان پہ بات عام ہو گئی کہ حسن ختم ہو رہا ہے، حسن ختم ہونے والی شے ہے، حسن ختم ہونے والی شے. یہ بات پہنچ گئی کہاں تک؟ اختر سحر تک. اختر سحر، اختر کہتے ہیں ستارے کو، سحر کہتے ہیں صبح. اختر سحر، اختر سحر صبح کا ستارہ جو صبح کے وقت چمکتا ہے. جس کو عام طور پہ ہم تاریخ بھی کہتے ہیں. اس نے سن لیا. اب وہ بات پھیل گئی. چاند نے سنا، چاند سے اختر سحر نے سنا. سحر، سحر کے معنی ہوتے ہیں صبح. عام طور پہ سحر کو جادو بھی کہتے ہیں، ساحر، جادوگر. لیکن یہاں سحر سے مراد صبح کا وقت ہے. سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو. صبح نے سنی، صبح نے سحر کو بتایا، اختر سحر کو بتایا، اختر سحر نے شبنم کو بتا دیا. شبنم، شبنم کہتے ہیں رات کی نمی. شب نم دو الفاظ سے مل کر بنا ہے. شب اور نم یعنی رات کی جو نمی ہے، جو صبح کے وقت زمین پر نمودار ہوتی ہے، زمین پر گرتی ہے، تو اس کو بتا دیا. اب یہ بات آسمان سے زمین پر آ گئی، اور یہ زمین پر لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ شبنم، کیونکہ وہ آسمان سے زمین پر آتی ہے. تو یہاں یہ بات شاعر کہہ رہا ہے کہ زمین پر لانے والا کون ہے؟ شبنم ہے، اس پیغام کو لانے والا. سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو. محرم، رازدار. شبنم زمین اور آسمان کے بیچ کی رازدار ہے، کیونکہ وہ آسمان سے زمین پر آتی ہے اور آسمان کے میسیجز، پیغامات زمین پر لاتی ہے. تو گویا وہ زمین کا محرم اور شبنم. تو فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو. تو فلک کی بات، فلک کا میسج زمین پر آ گیا شبنم کے ذریعے سے. یہ بات جب پھولوں کو معلوم پڑی، جب پھولوں پر شبنم گری تو اس کے خطرے پھولوں پر جم گئے. اور شاعر نے اس کو کس انداز میں بیان کیا، سنیے. بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے. پیام شبنم، شبنم کے پیغام سے. شبنم نے کیا پیغام دی کہ آسمان پہ ایسی ایسی گفتگو خدا اور حسن کے درمیان ہوئی کہ حسن فنا ہونے والا ہے، بہت مختصر وقت اس کو اس لیے دیا گیا ہے. تو یہ بات پیغام جب شبنم سے پھولوں نے سنی تو ان کی آنکھ
رائی یعنی کہ شبنم اس پر گر گئی تو وہ ایسا لگ رہا ہے کہ پھول رو رہا ہے اپنی بے ثباتی کو لے کر. کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے. جب یہ کلی کو معلوم پڑا کہ حسن زوال پذیر ہے تو اس کا دل بھی خون ہو گیا. ایک محاورہ ہے اردو کا، دل خون ہونا، بہت زیادہ صدمہ لینا، بہت زیادہ تکلیف برداشت کرنا، دل خون ہونا. تو کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا. دیکھیے کس انداز میں بیان کر رہے ہیں اقبال. شبنم نے پھولوں کو بتائیں، پھولوں نے کلیوں کو بتائیں. کلیوں میں جو باغ میں موسم بہار تھا وہ بھی چلا گیا. یہ خبر کو سن کر، اس اطلاع کو سن کر، حسن اور خدا کی گفتگو کے اس پیغام کو سن کر چمن سے روتا ہوا. کیسا گیا؟ روتا ہوا کہ ہائے حسن ختم ہونے والا ہے، خوبصورتی ختم ہونے والی ہے. یہاں موسم بہار اس لیے لیا گیا، موسم خزاں نہیں لیا گیا، موسم برسات نہیں لیا، موسم سرما نہیں ہے، موسم بہار. کیونکہ یہ سال بھر کے جو موسم ہوتے ہیں ان سب میں حسین اور دلکش موسم موسم بہار ہوتا ہے. بہار کا موسم کون سا ہوتا ہے؟ وہ موسم جس میں ہلکی ہلکی پھوہاریں گر رہی ہوں، پتے ہرے ہوں، پھول کھلے ہوں. میر تقی میر نے کہا تھا کہ چلنا ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہار آ ہے. چلنا ہو تو چمن کو چلیے، سنتے ہیں کہ بہار آ ہے. پات ہرے ہیں، پھول کھلے ہیں، کم کم بادیں بارا ہے. یہ بہار کا موسم تھا. تو بہار روتا ہوا چلا گیا. شباب سیر کو آیا تھا اس چمن میں جہاں یہ پیغام پہنچا. شباب سیر کو آیا تھا، چہل قدمی کو آیا تھا صبح کی، اور وہ کیسا گیا؟ سوگوار گیا. سوگوار، سوگ یعنی ماتم. جب اس نے خبر سنا شباب نے تو وہ سوگوار ہو گیا، ماتم کرتا ہوا. ماتم کرنا، سوگوار ماتم کرنا. تو شباب جو جوان انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، سب سے حسین لمحہ ہوتا ہے، تو وہ اس نے جب یہ خبر سنا، وہ بھی حسن کا ایک حصہ ہے، تو وہ بھی ماتم کرتا ہوا یہاں سے چلا گیا. تو یہ تھی علامہ اقبال کی نظم جس کو حقیقت حسن کا نام دیا گیا ہے. اور اس نظم کے اندر یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. اس دنیا کو اتنا دل مت لگاؤ، جتنا ضروری ہے بس اتنا ہی لگاؤ. یہ دنیا کا کارخانہ، یہ جو نظر آ رہا ہے، یہ سب کا سب ختم ہونے والا ہے. یہ سب عارضی ہے. یہ سب کیسا ہے؟ یہ عارضی ہے. ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صرف مختصر وقفے کے لیے ہے. اس کو بہت زیادہ دل سے مت لگاؤ. اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے، ایک مکالماتی انداز اس نظم کے اندر ہے، اور اس میں یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی کہ دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اور نہ صرف یہ کہ فنا اس کا مقصد ہے، بلکہ زوال ہی میں اس کا حسن پوشیدہ ہے. یہ تھی علامہ اقبال کی نظم جس کو ہم نے یہاں پر سمجھنے کی کوشش کی ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے عزیز دوست عبدالقیوم دیشمکھ صاحب کا، سید عظمت صاحب کا، کہ انہوں نے اس ویڈیو کو بنانے میں ہماری مدد کی اور آپ تک پہنچانے کی کامیاب کوشش. جزاک اللہ.